فضیل بن عیاض یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد جو ان کی نظر میں بلکہ تمام لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے شاگرد تھے، اس شاگرد کی موت ایمان پر نہ ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ فضیل بن عیاض وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے اور خود یہ اپنی پہلی زندگی میں قاطع الطریق یعنی لوگوں کا راستہ روکنے والے ہوا کرتے تھے۔ پھر ان کی کیسے توبہ قبول ہوئی اور کس طرح انہوں نے توبہ کی، اس کا واقعہ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم ضرور بیان کریں گے۔ کتاب منازل الاخرت صفحہ نمبر 121 میں مؤلف کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض کے ایک شاگرد ہوا کرتے تھے جو سب سے بڑے عالم ہوتے تھے۔ جب اس شخص پر حالت احتضار یعنی موت قریب آ پہنچی تو اس کے استاد محترم فضیل بن عیاض اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کا وہ شاگرد جو حالت احتضار میں ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ یا استاد لا تقرأ هذه السورہ، کہ اے میرے استاد اس سورہ یاسین کی تلاوت نہ کریں۔ پھر وہ استاد فضیل بن عیاض چپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے اس کے استاد محترم کہتے ہیں کہ اے میرے شاگرد قل لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو اس کے بعد اس کا شاگرد کہنے لگتا ہے کہ اے استاد محترم میں یہ نہیں پڑھ پا رہا بلکہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس حالت میں کہ جب نہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ پاتا ہے اور نہ ہی اس کے اگر سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کے اوپر مشکل گزرتی ہے، تو اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کے استاد محترم فضیل بن عیاض بڑے مضطرب اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ تو سب سے زیادہ میرے اچھے شاگرد اور سب سے زیادہ عالم ہوا کرتے تھے، پھر اچانک یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کے استاد محترم اپنے گھر چلے گئے اور بہت دنوں تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ پھر ایک رات کو خواب میں اس کے استاد محترم فضیل بن عیاض کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص محشر کے میدان میں موجود ہے اور اس کو جہنم کے فرشتے وہ اس کو کھینچ کے جہنم لے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت فضیل بن عیاض اس سے سوال کرتے ہیں کہ بِأَيِّ شَيْءٍ نَزَعَ اللَّهُ الْمَعْرِفَةَ مِنْكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنی معرفت کیوں چھین لی؟ آخر تم سے ایسا کیا ہوا تھا؟ وَكُنْتَ أَعْلَمُ تَلَامِذِي، اور جبکہ تم تو میرے سب سے بڑے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ تو وہ شاگرد کہنے لگتا ہے کہ اے استاد محترم، 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنی معرفت چھین لی اور مجھے ایمان کے بغیر موت آئی۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ پہلی چیز وہ تھی کہ النمیمۃ فإنی قلت لأصحابی بخلاف ما قلت لک، کہ میں چغل خور ہوا کرتا تھا، جو آپ کہتے تھے میں اس کے برعکس آپ کے شاگردوں کو کہتا تھا، جو آپ کے شاگرد کہتے تھے میں آپ کو اس کے برعکس کہتا تھا، یعنی میں چغل خوری کرتا تھا۔ وثانی بالحسد، اور دوسرا جو مجھ سے گناہ ہوا وہ حسد تھا، میں حسد کرتا تھا۔ حسد تو اصحابی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ حسد کرتا تھا۔ وثالث، اور تیسری یہ ہے کہ کانت بھی علتن، کہ میں ایک مرض میں مبتلا تھا، اور اس کے بعد فجئت الی الطبیب، میں ایک طبیب کے پاس آیا اور اس سے سوال کرنے لگا کہ مجھے یہ مرض ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ طبیب کہنے لگتا ہے کہ تم ہر سال میں 1 مرتبہ شراب کا 1 پیالہ پیو گے تو تمہاری اس مرض سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم اسی بیماری سے کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ پھر اس طبیب کے کہنے پر میں نے شراب پینا شروع کر دیا۔ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور میری موت ایمان پر نہ ہوئی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حسد جیسی بیماری اور چغل خوری جیسی بیماری اور شراب جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔